السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is lecture number 3, in which we will going to continue the reading of unit number 3. And the topic is awareness of crisis, accidents and natural calamities. اس سے پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے کل ریڈ کیا تھا کہ زبیر جب اٹھتا ہے تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو ہر طرف اسے وہی گدلا پانی نظر آتا ہے، لیکن اب وہ پہلے سے کافی تھم چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کو اسٹریچ کرتا ہے اور جس لکڑی کے ٹکڑے پر اس نے رات گزاری ہوتی ہے اس سے زمین کے ٹکڑے کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے گزرتا ہوا. اور چونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ دوبارہ لیٹ جاتا ہے اور دوبارہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ یہ سوچتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کس طرح اس کی والدہ کا ہاتھ اس کی گرپ سے چھوٹا اور وہ پانی کے ساتھ بہہ گئیں. اس کے بعد وہ فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر تک وہ منظر نہیں دیکھ پاتا کہ کس طرح اس کی والدہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ کر چلی گئی. اور پھر وہ زور زور سے آواز لگاتا ہے اپنی والدہ کو، لیکن وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آتا. پھر وہ دوبارہ اپنے گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسی حالت میں اسے نیند آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور جب وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے کچھ سولجرز جو ہیں وہ کشتیوں میں آئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ سولجرز جو ہے وہ اسے لے کر ریلیف کیمپ پہنچ جاتے ہیں. اس کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں. ریلیف کیمپ میں وہ بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ جس سے بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، چونکہ وہاں پہ تمام ورکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور جو مصروف نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں، تو اسے کسی سے اتنی زیادہ اٹینشن نہیں ملتی ہے اور وہ جو جواب ہوتے ہیں اس کے سوالوں کے وہ نہیں مل پاتے. آخرکار ایک کم عمر ریلیف ورکر جو ہے وہ اس کی بات سنتا ہے اور وہ دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن میں لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، اور وہ کچھ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. سو اب یہاں سے آگے ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. Here are some of the points that they shared with the people. یہ کچھ اہم ہدایات ہیں جو انہوں نے لوگوں کو دی. Before a flood، سب سے پہلے وہ ہدایات جو فلڈ یعنی سیلاب آنے سے پہلے کرنی چاہیے، وہ کام جو فلڈ آنے سے پہلے کر لینے چاہیے. Always listen to the radio or television for flood information. جب بھی ایسا کبھی ہو کہ فلڈ آنے کا خطرہ موجود ہو، تیز بارشیں ہو رہی ہو، تو ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو سنتے رہیں. Be prepared. Pack a bag with important items in case you need to evacuate your home. ہمیشہ تیار رہیں اور ہمیشہ ایک بیگ ایسا تیار رکھیں جس کے اندر آپ کے امپورٹنٹ سامان ہو، تاکہ ایمرجنسی میں اگر آپ کو کبھی نکلنا پڑے تو آپ کو اپنا سامان وغیرہ جمع کرنے کے لیے ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے اور اس میں وقت ضائع نہ کرنا پڑے. If the government tells you to evacuate, do so immediately. اگر گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں سیلاب کا خطرہ ہے، فلڈ آ سکتا ہے اور آپ کو فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، اس جگہ کو خالی کرنا چاہیے، تو فوراً اس بات پر عمل کیا جائے. If a flood is expected, move immediately to higher ground. اگر کہیں پر فلڈ جو ہے وہ آنے کا خطرہ موجود ہو تو ہمیشہ کس طرف موو کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ہائٹ کی طرف، ہائر گراؤنڈ، وہ جگہ جو آپ کے نارمل گھر جو ہیں جس جگہ پر بنے ہوئے ہیں اس سے جو ہائٹ پر جگہ موجود ہے وہاں پر موو کرنا چاہیے. ٹرن آف اینڈ ڈسکنیکٹ آل الیکٹریکل تھنگس. اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے، نکلتے وقت تمام جو بجلی کے سوئچز وغیرہ ہیں، یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، جو مشینز ہیں، وہ تمام بند کر دی جائے اور مین بریکر جو ہے وہ بھی آف کر دیا جائے. ڈیورنگ اے فلڈ، وہ کام جو سیلاب کے دوران ہمیں کرنے چاہیے. If you have to walk in water,
Try to walk where the water is not flowing. As little as 6 inches, which means 15 centimeters of flowing water can make you fall. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پانی میں چلنا پڑے، پانی کے اندر سے گزر کر جانا پڑے، تو کوشش کریں ایسی جگہ سے گزر کر جائیں جہاں پانی بہہ نہ رہا ہو، کیونکہ کم سے کم جو ہے 6 انچز واٹر جو ہے یعنی 15 سینٹی میٹر، ہمارے پاس جو چھوٹا اسکیل ہوتا ہے پلاسٹک والا وہ 15 سینٹی میٹرس کا ہوتا ہے. اگر اتنا پانی بھی ہے اور وہ بہہ رہا ہے اور آپ اس میں سے گزر کر جا رہے ہیں تو وہ آپ کو گرا سکتا ہے. یوز اے اسٹک ٹو چیک دا firmness آف دا گراؤنڈ ان فرنٹ آف یو. اپنے پاس کسی نہ کسی اسٹک یا لکڑی کو ضرور رکھیں تاکہ آپ اپنے جب پانی میں چل رہے ہیں تو آگے جو آپ کے کوئی گڑھا اگر موجود ہے، کیونکہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، مڈی واٹر ہوتا ہے فلڈ کا، تو آگے کوئی گڑھا موجود ہے یا زمین اس طرح کی ہے بہت زیادہ نرم ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ بنا ہوا ہے، تو اس میں آپ گرے نہ. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک اسٹک ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ سب کچھ چیک کرتے رہیں. ہولڈ دا ہینڈز آف چلڈرن اینڈ اولڈ اینڈ ویک پیپل وین واکنگ ان واٹر. چھوٹے بچوں، بوڑھے اور کمزور لوگوں کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کر رکھیں جب آپ پانی میں چل رہے ہوں. Only carry the most important things when leaving your house during flood. اگر آپ کو خبر نہیں ملتی اور سیلاب آ جاتا ہے اور آپ کو جلد سے جلد ایویکویٹ کرنا ہوتا ہے، اپنا گھر خالی کرنا ہوتا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ چیزوں کو سنبھالتے رہیں اور فلڈ کی وجہ سے کوئی جانی نقصان ہو. Do not touch electrical things if you are wet or standing in water. جو الیکٹریکل انسٹرومنٹس ہیں، جو وائرز ہیں، جو سوئچ بورڈز ہیں، ان کو چھوئیں نہ، ان کو ہاتھ نہ لگائیں اگر آپ خود گیلے ہوں اور پانی میں کھڑے ہوں. یہ ضروری نہیں یہ فلڈ کے لیے ہیں، نارمل کنڈیشن میں بھی اگر آپ کے ہاتھ گیلے ہیں یا آپ خود گیلے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی الیکٹریکل انسٹرومنٹس، سوئچز، بورڈز، وائرز، تو ان چیزوں کو چھونے سے گریز کریں. آفٹر اے فلڈ، وہ کام جو فلڈ کے بعد کرنے چاہیے. ریٹرن ہوم اونلی وین یو آر ٹولڈ دیٹ اٹ از سیف. اسی وقت جو ہے وہ گھر کی طرف واپس جائیں جب آپ سے کہا جائے کہ اب گھر پر جانا آپ کا محفوظ ہے، اب مزید کوئی خطرہ نہیں. واش اینڈ کلین ایوری تھنگ ان یور ہاؤس. اپنے گھر میں موجود، جب آپ واپس جائیں سیلاب کے بعد، تو اپنے گھر میں موجود ہر چیز کو جو ہے وہ دھوئیں، پورے گھر کو صاف کریں اور موجود چیزوں کو بھی دھو لیں. ڈرنک واٹر دیٹ از سیف ٹو ڈرنک. وہ پانی استعمال کریں پینے کے لیے جو محفوظ ہو، جو صاف ستھرا ہو. سیلاب کے دوران ہوتا ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں ان کے اندر بھی جو سیلاب کا پانی ہے وہ مکس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پینے کے قابل نہیں رہتا. Stay away from fallen electric lines and report them to the power company. گری ہوئی بجلی کی تاروں سے دور رہیں، اور اگر کوئی ایسی تار گری ہوئی ہے بجلی کی اور اس کے اندر الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے، تو آپ خود اسے ٹچ کرنے کے بجائے جو پاور کمپنی ہیں، جو پاور سپلائر ہیں، ان کو کال کریں، انہیں بتائیں. Avoid bathing or walking in flood water. سیلابی پانی میں نہانے سے اور چلنے سے جتنا ہو سکے اتنا بچیں اور گریز کریں. At night, Zubair spread his quilted mattress on the floor and lay down on it. He closed his eyes, expecting the nightmare of his mother drowning. But this did not happen. In his dream, he saw his mother, but she was wearing a pure white shalwar suit. She had covered her white hair with a fine white muslin dupatta. Her long dupatta flew behind her as if trying to reach the sky. Her eyes
glittered like diamonds, and her wrinkle-free skin glowed in the faint light. She looked at him, smiling sweetly, and said, "You did a great job. Keep it up. God helps those who help themselves." اور پھر یہ سارا اویئرنیس سیشن دینے کے بعد، لوگوں کو سمجھانے کے بعد، رات میں جب اس نے اپنا میٹرس بچھایا، کوئلٹڈ میٹرس، کوئلٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ گدا یا وہ میٹرس جس میں دو طرف کپڑا ہو اور بیچ میں اس کے روئی یا فوم وغیرہ فلڈ ہو، تو اسے کوئلٹڈ میٹرس کہتے ہیں. آن دا فلور اینڈ لے ڈاؤن آن اٹ، اور وہ اس پر لیٹ گیا. اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ اسی امید میں تھا کہ پھر اسے وہی ڈراؤنا خواب آئے گا جس میں اس کی والدہ جو ہے وہ ڈوب رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس نے اپنی خواب میں اپنی والدہ کو تو دیکھا، لیکن انہوں نے ایک پیور وائٹ شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا اور ان کے سفید بال جو ہیں وہ کور کیے ہوئے تھے، وہ ڈھانپے ہوئے تھے ایک باریک سفید ململ کے دوپٹے سے. مثلاً ململ کو کہتے ہیں. ہر لانگ دوپٹہ، ان کا دوپٹہ جو ہے وہ پیچھے سے اس طرح اڑ رہا تھا جس طرح آسمان کی طرف پہنچ رہا ہو اور آسمان کی طرف جا رہا ہو. ان کی آئز جو ہے وہ اس طرح چمک رہی تھی کہ جس طرح ہیرے چمکتے ہیں، اور ان کی رنکل فری اسکن، رنکل کہتے ہیں شکن کو جو چہرے پر اور اسکن پر لائنز پڑ جاتی ہیں بڑی عمر میں، انہیں رنکلز کہتے ہیں. وہ چمک رہی تھی ہلکی یعنی مدھم روشنی میں. اس کی والدہ نے اس کی طرف دیکھا خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور اسے اسی طرح جاری رکھو. اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں. When he woke up in the morning, he was feeling very fresh and energetic. جب وہ صبح میں اٹھا تو وہ بہت زیادہ تازہ دم محسوس کر رہا تھا اور بہت زیادہ وہ توانا تھا. تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر اور یونٹ نمبر 3 دونوں ختم ہوتے ہیں. See you in the next lecture. Till then, take care of yourself. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.